تو میں بیان کر دوں برکت ہوتی کیا ہے. یہ غلط العوام اور غلط الخواص دونوں میں. عوام بھی اس کو برکت بولتی ہے اور خواص بھی، علماء کا طبقہ بھی اس کو برکت ہی بولتا ہے. میں بھی بول ہی رہا ہوں. صحیح ورڈ ہے برکہ. با پر بھی فتح، را پر بھی فتح، کاف پر بھی فتح، یعنی زبر. برکہ کیا ہے یہ؟ فرمایا البرکۃ ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، کسی چیز میں اللہ کی طرف سے خیر کا شامل ہو جانا، یہ برکت ہے. کوئی بھی چیز ہو اللہ کی طرف سے خیر شامل ہو گئی، یہ برکت کہلائے گی. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ دوں. غریب خاندان پائے جاتے ہیں، بچوں کی شادیوں کے مسائل ہوتے ہیں، گھروں کے مسائل ہوتے ہیں، کام کاج کے مسائل ہوتے ہیں. لیٹ سپوز اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، لیکن جو ماحول ہے، جو حالات ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے میں اور آپ ہم سب اس سے واقف ہیں. کسی بچے کی شادی کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چلے میرے پاس وہ کیس آ گیا، میرا ذہن بنا کہ میں نے یار 10 کا فگر کر لینا ہے. پھر میری نظر پڑی یہاں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف توجہ گئی، میں نے فون گھمایا، میں کہا یار روک. پھر میرے ان کی طرف نظر گئی، نبی بھائی بیٹھے ہیں. پھر میں انور بھائی کی طرف میں گیا، میں 2-4 بندوں کو کھنگال دیا. میں کہا چلو یار یہ 10 کے بجائے جو ہے اوپر ایک پیٹی ہو جائے، کہ کسی خیر میں برکت شامل ہو گئی. ورنہ میں اکیلا کرتا 10 سے کرتا، لیکن میں نے 2-4-6 بندوں کو اور کو شامل کر لیا. کہیں 20، کہیں 25، کہیں 50 جو ہے میں نے ملا کر ایک اچھا اماؤنٹ کر کے کسی بچی کی شادی کے لیے یا کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. فرمایا کہ کسی بھی چیز میں خیر کا شامل ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ برکہ ہے، یہ برکت ہے. یہ جس فیضان رضا میں آپ بیٹھے ہیں، یہ کیا تھا آج سے کچھ سال پہلے؟ برکت ہی ہوئی ہے، برکت ہی ہوئی ہے نا. یہ سب اللہ رب العالمین کا فضل. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت عطا فرمائے، سب کے گھرانوں میں، سب کے رشتوں میں اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تربیت پانے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں شارحین نے اور علماء اسلام نے لکھا ہے پروردہ آغوش نبوت، نبوت کے آغوش میں پرورش پانے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا؟ فرماتے ہیں حضور کا دور تھا، 2 بھائی رہتے تھے کسی عرب کے علاقے میں. ایک جو تھا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ تھا، علم دین حاصل کرتا تھا، سیکھتا سکھاتا یہ سارا معاملہ تھا. دوسرا جو تھا وہ پیشہ ور تھا، کاروبار کرتا تھا، لین دین کرتا تھا. جو پیشہ ور تھا، کاروباری آدمی تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا میرے یہ بھائی کچھ کرتا نہیں تھا، اس کو ترغیب تو دلانا، کچھ کام تو کرے، زندگی کیسے چلے گی؟ مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ یہ گرہ سے باندھنا ہے ہم نے. حدیث پاک ہے یہ، ترمذی شریف کی 2345. کیا حدیث پاک ہے؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ دیا وہ فرمایا لعلک ترزق بہ، لعلک ترزق بہ. حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تجھے بھی اسی کی وجہ سے رزق ملتا ہو. تیرا بھائی جو دین کی طرف کنیکٹ ہے، تیرا بھائی جو دین کی طرف کنیکٹ ہے، اس کے پاس دنیا کمانے کے لیے فرصت نہیں ہے، اور تو اس پر خرچ کرتا ہے اور تو بات کرتا ہے کہ کچھ کرتا نہیں ہے، تو تیرے پاس جو آ رہا ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے آ رہا ہو. ہاں تو دل تنگ نہ کر، دل تنگ نہ کر، چھوٹا نہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے برکت دے دی ہے تیرے مال میں، تو ہو سکتا ہے وسیلہ وہی ہو، تو وہاں سے روکنا نہیں. یہ تصور مصطفیٰ کریم نے دیا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم انسان پر رحم نہیں کرتا. آج کل کا حال تو یہی ہے نا، کاٹ ڈالو، مار ڈالو. ایک دفعہ گاہک آیا ہے تو اس کو ایسا کر دو کہ دوسری دفعہ آنے کا نام ہی نہ لے، اپنی شکل ہی نہ دیکھے، ایسا کر دو اس کے ساتھ. حالات تو ایسے ہی ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تھا، ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بکری لی ہے. بکری کس لیے لی جاتی ہے؟ کس لیے لی جاتی ہے؟ یا تو دودھ اس کا لے گا، فائدہ اٹھائے گا، یا جو اس کو ذبح کرے گا اس کے گوشت سے فائدہ اٹھائے گا. یہی، تیسرا تو کوئی مقصد نہیں ہے اس کا. تو میں بکری لیے اس کو ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں چھری اس کے پر چلانے لگا، جب میں نے یہ نیت کی کہ میں یہ کام کروں، فرمایا میں نے اس کو ذبح کرنا چاہا لیکن مجھے اس پر رحم آیا، میں نے ذبح نہیں کیا، چھوڑ دیا. مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ ہاں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے لیے بکری پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر رحم کرے گا. حالانکہ جانور تو ہے ہی ذبح ہونے کے لیے، اس کا اور تو کوئی پرپز ہی نہیں ہے نا. جانور تو ہے ہی ذبح ہونے کے لیے، جو جانور کھایا جاتا ہے حلال ہے، وہ ذبح ہونے کے لیے یا تو اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائیں یا اس کے گوشت سے فائدہ اٹھائیں. تیسرا تو کوئی اس کا مصرف نہیں ہے.
لیکن مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا کہ تم اس پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اس لیکچر کی تیاری میں جب میں نے مختلف جگہوں سے کھنگالنا شروع کیا، یہ آج کا جو بھی لیکچر ہے نا، یہ مختلف گھروں کی نمائندگی کرے گا۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ رات کو گھر پہ آتے ہیں مرد حضرات کام کاج سے، تو کھانا بنتا ہے رات کے لیے۔ دوپہر کو خواتین جو بچا کچا ہوتا ہے وہ فریز کر دیتی ہیں، دوپہر میں گرم کر کے کھاتی ہیں۔ عموماً یہی حالات ہوتے ہیں، رات کو فریش ہوتا ہے، سالن بنے گا، چاول بنیں گے، گوشت بنے گا، جو بھی ہے۔ تو یہ ایک بات میرے سامنے آئی اور یہ بڑی مجھے کہتا ہے نا کہ شرم بھی آئی مجھے، یہ جب سننے کو ملا اس حد تک ہمارے ہاں خرابی ہے، اس حد تک خرابی ہو گئی کہ کھانا لگے گا، گھر میں 2 بہویں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جو بھی ہیں، وہ سرو کریں گی، ساس سسر کو بھی اور جو بھی مرد حضرات ہیں ان سب کو سرو کریں گی، کھانا کھلائیں گی، فارغ ہو جائیں گے یہ کھانا کھا کر، جو بچے گا وہ ساری کی ساری بہویں مل کر کھائیں گی اگر بچ گیا تو۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ نہیں بچا تو کیا کرنا ہے، ساس صاحبہ کہے گی کہ روٹی موجود ہے، چائے بنا لو اور چائے روٹی کھا لو۔ میں کہا یار یہ کیا طریقہ ہے، آپ کسی کے جگر کے ٹکڑے کو گھر پہ لاتے ہیں، خود گوشت کھا رہے ہیں۔ دیکھیے خرابی، یہ بیج ہم بوتے ہیں اس طریقے کے حالات پیدا کرنے کے لیے، اور پھر جو خرابیاں در خرابیاں ہوتی رہتی ہیں۔ صنف ابن ابی شیبہ کے حدیث پاک فرمایا کہ اہل و عیال پر خرچ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ اس لقمے کا بھی جسے وہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔ آج بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے گا تو ماں کہے گی چلو بھائی گیا یہ ہاتھ سے، یہ تو ہاتھ سے گیا، میرا لڑکا جو ہے ہاتھ سے نکل گیا، کہ بیوی کو لقمہ بنا بنا کے کھلا رہا ہے۔ حدیث پاک تو یہی ہے، یعنی کہ صدقہ کرنا، چاہے وہ لیکن چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، والد ہو، والدہ ہو، سب کے حقوق تو شریعت نے متعین کی ہے نا۔ اب سب کو ان حقوق میں رہتے ہوئے جو ہم نے ڈیل کرنا ہے، افراط و تفریط ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہوتی ہے خاندان کے خاندان خراب ہوتے ہیں، تربیت نہیں ہوتی۔ آج میری بات ہو رہی تھی جمعے کے بعد، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس، مجھے بڑا عجیب سا لگا، ان کو تو میں نے نہیں ٹوکا لیکن میں نے ذہن بنا لیا تو اسی وقت کہ میں نے جب تربیت پہ بات کرنی تو یہ کوٹ بھی میں نے کرنا ہے، ان کا جملہ بھی۔ انہوں نے اپنی کوئی بات کہی، میں کہا تربیت بھی تو نہیں ہے نا والدین کی طرف سے۔ انہوں نے کہا تربیت کیا ہوگی والدین کی طرف سے، معاشرہ نے ایسا بنا دیا۔ ہم نے کہا پہلا معاشرے میں نہیں آیا تھا وہ بچہ، آپ کے گھر میں پیدا ہوا تھا، پیدا گھر میں ہوا ہے، ہاں، پالا پوسا والدین نے، ایجوکیشن والدین نے دلائی ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں مسلیپ ہوا ہے والدین کی طرف سے، کوئی نہ کوئی توجہ ختم ہوئی ہے، ہٹ گئی ہے، اور اس کو ہم نے اتنا اسٹرانگ کر دیا ہے کہ اس نے پھر گھر کے گھر اور خاندان کے خاندان کو اجاڑنا شروع کر دیا ہے۔ فقط معاشرے پر نہ ڈالیں، ہر ایک اپنے اپنے قصور کو دیکھے کہ کس نے کہاں کیا قصور کیا ہے، اور اس قصور کو لے کر چلے تو پھر آگے بات کی جاتی ہے۔ تربیت کی بات کی جائے، تربیت کی بات کی جائے تو قرآن نے ہمیں سورہ لقمان اگر آپ پڑھیں تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ 2 آیتیں میں نے پیش کرنی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں ہے، فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو بے شک زمین کو پھاڑ نہیں ڈالے گا اور نہ ہی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے گا۔ دونوں کام تو نہیں کر سکتا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی چوٹی تک بلند ہو سکتا ہے، تو رہے گا اسی دنیا میں، اسی زمین پر، لہٰذا اتنا اترانا اچھی بات نہیں ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ اسی طرح لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان نے، ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے اس لیے میں اسکپ کر گیا میں، فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اب لوگوں سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ کج نہ کر اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا اکڑنے والا، فخر کرنے والا، انہیں پسند نہیں آتا۔ تو قرآن نے ہمیں نصیحتوں کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے اولاد کی تربیت کرنی ہے، ان کو مشکل وقت میں مقابلہ کرنے کی ہمت بھی دینی ہے کہ مشکل وقت ہو، آزمائش ہو تو کس طرح جو ہے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے، کیا کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو اس جگہ پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ بیٹی ہماری کسی کے گھر میں جا کر اس کے گھر کو یا تو برباد کرے گی یا آباد کرے گی، یا تو جنت نظیر بنائے گی، گل و گلزار بنائے گی، یا یہی بیٹی کسی کے گھر کو اتنا اجاڑے گی کہ گھر کی ایک ایک دیوار اپنے اوپر
ہونے والے ظلم اور زیادتی کی داستان بیان کرے گی. اور ہمارا بیٹا جس کی ہم نے تربیت نہیں کی، جب اس معاشرے میں آئے گا اپنی پریکٹیکل لائف کے ذریعے، تو یا تو اس کے کردار سے لوگ سکون پائیں گے یا اس کے کردار سے قتل و غارت گری ہوگا، اتنا فساد ہوگا، لوگ ٹوٹیں گے، بکھریں گے اور برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے. یہی ہے کچھ اور. چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں کی تربیت بہت ضروری ہے. اگر تربیت نہ کی تو پھر حالات جو کچھ بھی بنیں گے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں. حدیث پاک میں ہے عورت ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے. یہی ہے کچھ اور. کیا فرمایا مصطفیٰ کریم نے؟ فرمایا ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس کی کجی جائے گی نہیں. سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا یہ ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو گے. لیکن مجھے یاد آ رہا ہے آج سے تقریباً 8 سے 10 سال پہلے، میں ایک علاقے کا نام نہیں لوں گا، ایک جگہ میرا جانا ہوتا تھا، اب بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. ایک صاحب مجھے ملے، پہلے تو سلام دعا ہوئی، پھر کچھ بات کرنا شروع کی، پھر کچھ بات کرنا شروع کی. انسان ہمت کرتا ہے، جھیمتا ہے، اپنے اندر کی بات، اپنے گھر کی بات آسانی سے نہیں انسان کر سکتا، اور کرنی بھی نہیں چاہیے غیر ضروری طور پر. لیکن چونکہ ہمارا جو منصب ہوتا ہے ہمیں لوگ آ کر بتاتے ہیں، اور ہم بغیر نام لیے بسا اوقات ہم سمجھانے کی نیت سے ان چیزوں کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ بات آگے پہنچے اور لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے. اس شخص نے مجھے یہاں تک کہا کہ امتیاز بھائی، میں جس گھر میں رہتا ہوں میرے بیوی بچے میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. یعنی ٹیڑھی پسلی کس حد تک ٹیڑھی پسلی ہے وہ اندازہ کیجیے. میرے بیوی بچے میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، وہ اکیلے کھاتے ہیں، پھر جو بچ جاتا ہے وہ مجھے کھانے کو ملتا ہے. بس اوقات بچتا نہیں، میں باہر جا کر کھانا کھاتا ہوں. انہوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ گھر میرا ہے لیکن رات جو ہے میرے بیوی بچوں کا ہے. ایون یہاں تک انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بیوی بچے مجھے مارتے بھی ہیں. اندازہ کیجیے اس دور میں ہو رہا ہے. یہ 6 8 سال 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، کافی عرصہ ہوا. اللہ جانے کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور یہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے، اس طرح کے کئی لوگ ملتے ہیں اس معاشرے میں جن کے ہاں اس حد تک حالات خراب ہیں، اس حد تک حالات خراب ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھائے وہ عورت پھر بتانا کس کام کی. کیا حالات ہیں اس معاشرے کے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. ازدواجی تعلقات میں بہتری کی صورتیں قرآن نے بیان کی ہیں. تعلقات کیسے ہونے چاہیے زوجین میں. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے احکامات دیے وہاں پر مردوں کے لیے بھی احکامات دیے. کیا فرمایا؟ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی ازواج سے اچھا برتاؤ کرو. یہ مرد کے لیے ہے کہ اپنی ازواج سے اچھا برتاؤ کرے، ہاں پیار سے بات کرے، عقیدت سے بات کرے، بلا وجہ کا جھاڑنا ڈانٹنا کس کام کا. اسی طرح یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19، اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں کیا ہے؟ فرمایا الرجال قوامون علی النساء. فرمایا مرد تو عورت سے نرمی سے بات کرے، اچھا برتاؤ کرے، لیکن مرد کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا الرجال قوامون علی النساء. مرد حاکم ہے عورتوں پر، اسے حاکمیت دی گئی. حاکمیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے مارنا شروع کر دے، مارنا شروع کر دے. فرمایا نہیں، جہاں عورت نے یہ کیا تو بھی اس کی مذمت ہے، جہاں مرد بھی بلا وجہ کرے گا تو اس کی بھی مذمت ہے. کیا فرمایا اسی آیت نمبر 34 میں آگے چل کے؟ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعیدوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. 3 چیزیں یہاں پر فرمائی. پہلے تو نرمی کا برتاؤ کرے، پھر فرمایا کہ ہے تو سردار، اپنے اس ریلیشن کے اس کردار کو بھی مد نظر رکھے. تیسرے مقام پر کیا فرمایا کہ اگر اس کو خوف ہے عورت کی بے باکی کا، نافرمانی کا، تو کیا کرے؟ فاعظوہن، نصیحت کرے، نصیحت کرے. پھر کیا کرے؟ واہجروہن فی المضاجع، اس کا بستر الگ کر دے، الگ ہو جائے خود. یہ بھی نصیحت کا ایک پہلو ہے. پھر کیا کرے؟ واضربوہن، پھر ہلکی مار مارے. ماں کہے کہ مار اپنی بیٹی بیوی کو، اور وہ ڈنڈا لے کر ماں کے سامنے، بہن کے سامنے، بیٹی کے سامنے اور جو ہے سسرالی رشتہ داروں کے سامنے اپنی بیوی کو کوٹنا شروع کرے. مجھے بتائے وہ انسان ہے یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ گھروں سے باہر نکالا جاتا ہے، بہنوں بیٹیوں کو مارا جاتا ہے. اور یہ ساری کی ساری درندگی جو اس وقت اس دور میں بھی، میں کہا کہ
پڑھا لکھا ہونا یا بینک بیلنس ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اندر سے بھی انسان ہی ہے. ہو سکتا ہے اندر سے درندہ ہو، اندر سے درندہ ہو کہ جو اپنی بیوی کو گھر سے باہر گیٹ کے باہر بچے چھین کر جو ہے وہ کھڑا کر دیتا ہے کیونکہ ماں نے اس کو کہا ہے. اب یہاں ماں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ماں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر ماں غلطی پر ہے تو ماں کو بھی سمجھائیں. لڑائی جھگڑا نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے، ان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو نہ بھولے، لیکن ایسا بھی نہ کرے کہ والدین کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اس کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی کرے جس کی وہ حقدار نہیں ہے، جس کی وہ حقدار نہیں ہے. تو اس معاشرے میں اس حد تک خرابی آ گئی. یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، اتنا بڑا خوبصورت رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ اس خوبصورت رشتے کو برقرار رکھے ہم سب کے لیے. فرمایا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہیں. چوکوں پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر، سفر میں، حضر میں، ادھر ادھر جو منہ میں آتا ہے لوگ بکتے رہتے ہیں. رات کی منڈلیوں میں بیٹھ کر اپنی بیوی کے، اپنی بہنوں کے، اپنی بیٹیوں کے تذکرے کرتے ہیں، اپنے گھر کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کے گھر کی بات اگر آپ کے منہ سے نکلی نا اور آپ یہ سمجھتے ہو یہ میرا دوست ہے، میں کہا آپ کے پیٹ میں نہیں سمائی تو پھر اس کے پیٹ میں بھی نہیں سمائے گی. آپ کی بات اگر آپ نہیں سما سکے اپنے پیٹ میں تو سامنے والا کیا سمائے گا؟ اس نے 4 لگا کر آگے بڑھانا ہے، پھر 6 لگا کے آگے بڑھے گی تو حالات خراب ہی ہوں گے نا، اور کیا ہوگا؟ لہٰذا یہ جو کرتے ہیں بالخصوص یہ رات کی منڈلیاں ہوتے سارے شرفا ہیں. میں بار بار کہتا ہوں یہ سارے شرفا ہوتے ہیں. در مختار میں علامہ حسکفی علیہ الرحمٰن نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہوا من لا یغار علی امرأتہ او محرمہ، کہ وہ شخص دیوس ہے جو اپنی بیوی اور اپنی عورت پر، اپنے محرم پر غیرت نہ کھائے. جو بات کمرے کے اندر کی ہے وہ باتیں بھی معاذ اللہ باہر روڈوں پر لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کہ غیرت مند آدمی کرتا ہے کیا؟ دیوس ہوتے ہیں جو کرتے ہیں ایسا. دیوس ہوتے ہیں شرن جو یہ حرکتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو جائیں گے تو پتہ چلے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ کتنا اچھا کام کیا ہے ہم نے. بیٹی جو ہوتی ہے وہ بیٹی جگر کا ٹکڑا، فرمایا مصطفیٰ کریم نے. فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب جہاں جہاں بیٹی ہے وہ جگر کا ٹکڑا ہے، کیونکہ حدیث پاک ہمیں مل گئی. اس معاشرے میں ایسے بے حس لوگ بھی نظر آئے ہمیں کہ کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. اپنا اکلوتا بیٹا ہے، کالا کلوٹا ہے، سر کا تاج ہے، راج دلارا ہے، آنکھوں کا تارا، نور نظر، منظور نظر، جتنے القابات تھے سارے کے سارے اس بیٹے کو ہم نے دے دیے کیونکہ ہم نہ ہے. میں نے کہا جو پلے بند کر آئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بھی تو اپنے ماں باپ کے لیے نور نظر ہے، منظور نظر ہے. اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں. اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے بسا اوقات کھانے تک کے لیے نہیں دیا جاتا، کھانے تک کے لیے نہیں دیا جاتا. اور وہ ناروا سلوک ہوتا ہے کہ میں بیان کروں تو کئی لوگوں کے گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے یہ سب. اللہ آسانیاں کرے، اللہ آسانیاں. جو لڑکی ہم اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لاتے ہیں نا، ان کے احساسات کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. میں نے کہا نا وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے جو آپ کو دے دیا گیا، آپ کی جھولی میں ڈال دیا گیا. اب آپ اس کی قدر کریں. بیمار بھی ہو سکتی ہے، اس کو دعوت بھی آ سکتی ہے. دعوت آئے تو منہ بن جاتا ہے سسرالیوں کا. 4 دعوت اکٹھی آ گئی ہیں، آگے شادی ہے تو 4 دعوت اکٹھی. میکے کے نام پر جو ہے وہ گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جائے گا، یا ساس بیمار ہو جائے گی، یا سسر بیمار ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میری بیٹی آ رہی ہے تیرے کو نہیں جانا، تو تیری بیٹی آ رہی ہے تو اس کی خدمت کرنا. بھائی اس پر کہاں لازم ہوا خدمت کرنا؟ اس پر کہاں خدمت کرنا لازم ہوا؟ اس کو جانے دے اس کی ماں کے گھر. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے، روکا جاتا ہے، بلا وجہ روکا جاتا ہے. وہ اپنی مرضی سے نہ جائے، خیر خواہی کرے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں. عموماً ایسا ہوتا نہیں کیونکہ ہم نے محبت دی نہیں ہوتی تو ہمیں ملتی بھی نہیں. کپڑے دھونے والی ماسی چاہیے بہو کی صورت میں ہمیں، برتن مانجنے والی ماسی. بلکہ یہاں تک میں نے دیکھا ہے بعض گھروں میں یہ بھی دیکھا گیا
کہ جیسے ہی بہو بیاہ کر آئی ہے گھر میں تو گھر کی ماسی کی چھٹی کر دیتے ہیں. بہو آگے ماسی آگے پرماننٹ 24 گھنٹے کی. وہ تو 2-3 گھنٹے کے لیے آتی تھی. ہاں وہ جیسا تیسا کر کے جاتی تھی, 2-4 ہزار روپے لے بھی جاتی تھی. اب تو پرماننٹ ماسی آ گئی ہمارے پاس 24 گھنٹے کے لیے. جھاڑو بھی دے, کپڑے بھی دھوئے, برتن بھی دھوئے, کھانا بھی پکائے, اور کمی رہ جائے تو پھر تانے بھی سنے. اور پھر ماں کے گھر پہ نام جانے کا نام آئے تو پھر وہ جھگڑا. یہ حالات گھروں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اچھے خاصے پڑھے لکھے گھرانے کی لڑکیاں, امیر کبیر گھروں کی لڑکیاں بھی, جنہوں نے اپنے گھر پر میکے میں کبھی جھاڑو نہیں نکالا ہوتا, وہ بھی سسرال میں جا کر برتن بھی مانجتی ہیں, کپڑے بھی دھوتی ہیں, کھانے بھی پکاتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں, لیکن پھر بھی لان تان برداشت کرتی ہیں. پھر بھی ان کو گھروں سے باہر نکالا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے حالات ہو رہے ہیں اس معاشرے میں. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. بڑے کہتے ہیں, بڑے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ساتھ رہ کے جھگڑنے سے بہتر ہے کہ الگ ہو جائے. رشتوں میں خرابیاں آئیں, دراڑیں پڑیں, اس سے بہتر ہے کہ الگ ہو جائیں, اور اسی میں عافیت ہے. لیکن الگ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ والدین کو چھوڑ دے, ان کا بھی خیال کرے, ان کے خرچے پانی کا خیال کرے, ان کے دیگر ضروریات کا خیال کرے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کا بھی خیال کرے. تو انشاءاللہ دونوں صورتوں میں آسانی ہوگی. ہم اس قدر بے حس قوم ہو گئے, بے حس قوم. یہ بھی مری میں انسیڈنٹ ہوا, مجھے جو انفارمیشن ملی. 500 روپے کی چائے کی کپ یا 1000 روپے کی چائے کی کپ, 20-20 ہزار روپے کا کمرہ ایک رات کے لیے, پانی 50,000 کا, پانی کی ایک بوٹل 1000 روپے کی. یعنی وہ لوگ جو برف میں اسٹک ہو گئے ہیں, ان کی گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے ہم نے 3000 روپے مانگے. ہماری قوم نے 3000 روپے. صحیح ہے یا کچھ اور؟ ہمیں کہا یہ بے حس قوم اپنا منہ کیا دکھائے گی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں, کہ جو گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے جو اسٹک ہو گئی ہے, اس کے ساتھ اس کی فیملی ہے, اور وہ گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے 3000 مانگتا ہے, یا پانی کی بوتل دینے کے لیے 1000 روپے مانگتا ہے, 500 روپے چائے کی پیالی کے مانگتا ہے, ایک رات جو ہے ہوٹل میں اسپینڈ کرنے کی جو ہے وہ 50,000 روپے قیمت مانگ رہا ہے. خرابیاں اس حد تک ہو گئی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بے حسی کا جو ہے لبادہ اوڑھ لیا ہے, اور ہم نے عزت, غیرت اور حمیت سارا کا سارا بڑا سا گڈھا کھود کر اس میں دفن کر دیا, اوپر سے لیول بھی کر دیا ہے. پتہ بھی نہیں چلتا کہاں ہم نے دبایا ہے اس کو, پتہ بھی نہیں چلتا کہ دبایا کہاں ہے, بھول گئے ہم نے. یہ حالات اس معاشرے کے ایک المیہ میرے سامنے. بارہ آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا, جو شادیوں میں زیادہ جاتے ہیں. میں بہت کم جاتا ہوں, میں بہت کم جاتا ہوں, اور جاتا بھی ہوں تو اسی طرح جاتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے گئے, کیوں پتہ ہے ویڈیو بھی آ جائے گی, تو پھر میوزک بھی بج جانا ہے, تو پھر یہ بھی ہو جانا ہے, یہ بھی ہو جانا ہے. اس سے بہتر اپنے نکل جاؤ بھائی, اپنے نکل جاؤ. ورنہ کسی نے اسنیپ لے لینی ہے کہ چلو اپنے کو تبلیغ کرتا ہے, خود وہاں بیٹھا ہوا ہے. جاتے بغیر رہتا کیا نہیں ہے اپنے کو, کیا نہیں رہتا اپنے کو. بہت قریبی دوست تھے میرے, ان کے بیٹے کی شادی ہوئی. میں 3 فنکشن میں نہیں گیا, چوتھے فنکشن مجھے جانا پڑ گیا. اور انہوں نے کہا نہیں امتیاز بھائی, جب سب ختم ہو جائے گا نا آپ نے آنا ضرور. ٹھیک ہے, آپ مجھے فون کر دینا. یقین مانے میں ابھی انٹر نہیں ہو رہا وہاں پر ہال میں, تو کچھ خواتین نکل رہی تھیں. میں اپنے مسز کے ساتھ تھا, ہم لوگ نکل جا رہے تھے اندر. ہم اندر جانا تھا, ان کا نکلنا تھا. وہ اسی گھرانے کی باتیں کر رہی تھی جہاں سے کھانا کھا کے نکلی تھی. اسی گھرانے کی باتیں کر رہی تھی. ہم نے کہا شرم ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے. جس کے گھر کی دعوت کھائی اسی کے گھر میں چھید کیا ہم نے, اسی کی برائیاں کی, اسی کی بربادی کی, اسی کو بدنام کیا. اس معاشرے کا المیہ ہے. میں خود کانوں سے سنا, آنکھوں سے دیکھا, اور آپ لوگوں نے بھی آبزرو کیا ہوگا. کئی لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوگا کہ ٹیبل پر بیٹھ کر جس گھرانے کی دعوت کھاتے ہیں اسی کی برائیاں کرتے ہیں, اور ہوتے سارے کے سارے معزز. ہم نے کہا یہ کوٹ پہن کر, اچھے کپڑے پہن کر کوئی معزز نہیں ہوتا. اندر سے غیرت ہونی چاہیے جو انسان کی مر چکی ہے. ہم نے کہا اس صحابی کو تو بکری پر رحم آیا اور انہوں نے ذبح نہ کیا, حالانکہ بکری تو ہے ہی ذبح کرنے کے لیے. ہم نے تو انسانوں کے جو ہے وہ خون کر دیے, اور غیرت کے جنازے نکال دیے, اور لوگوں کی عزت پر جو ہے ہم نے خنجر چلا دیے. ہم نے تو یہ حرکتیں کی ہیں. ہوتے سارے کے سارے معزز ہیں. ہمارے اپنے گھر میں کیا حال ہو رہا ہوتا ہے اس کا ہمیں بسا اوقات احساس بھی نہیں ہوتا. ہم وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جو ہے عقل کے ناخن عطا فرمائے. اس معاشرے کو آبزرو کریں اچھے طریقے سے. میں نے کہا میرا دن رات کا یہی معاملہ ہے. ہمارے پاس ایسے ایسے بوڑھے والدین آتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں, جو ہمیں کہتے ہیں کہ وہ بیٹا کہتا ہے ماں باپ کو کہ میں آپ کو اس صورت میں رکھوں گا اپنے گھر پر جب آپ مجھے مہینے کے 50,000 روپے دو گے.
بیٹا ماں باپ سے کہتا ہے 50,000 روپے دو گے تو ہمارے ساتھ رہو، ہمارے گھر میں رہو. ہاں، مرنے سے پہلے والدین سے ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے اور پھر یہ حرکتیں بھی ہیں. ہم نے کہا اس معاشرے کا اگر ہم صحیح تجزیہ کریں نا تو ہم نے کہا کہ غیرت، حمیت اور حس یہ ساری کی ساری مر کھپ کر پتہ نہیں کہاں دفن کیے ہم نے، وہ ہمیں شعور ہی نہیں ہے. ہم نے کہا ایک انسان گاڑی میں پھنسا ہوا ہے، اتنی ساری برف لگی ہوئی ہے، پھر بھی ہم دھکا دینے کے لیے، پش کرنے کے لیے 3,000 مانگ رہے. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، میں یہاں آ چکا تھا، یہاں آ چکا تھا. ہمارا کام لٹریچر کا ہے، ہمیں یاد آ گیا مجھے باتوں میں. لٹریچر کا ہے ہمارا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ٹھنڈی کرنی پڑتی ہیں، آؤٹ آف سیزن ہو جاتی ہیں، ہمیں ٹھنڈی کرنی پڑتی ہیں. کچھ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم روک دیتے ہیں کہ نہیں یار اس کو مارکیٹ نہیں کرنا، اس کو ٹھنڈا کر دو، ہم دوبارہ کام کر لیں گے. یہ سارے کے سارے معاملات جو رائٹرز ہوتے ہیں دینی اعتبار سے ان کو سمجھ میں آتی ہے. میں چلا گیا اپنے ایک کلیگ کے ساتھ، نئی تجربہ تھا. ہم نے کہا ٹھنڈا کر دیتے ہیں اس کو، جو ہمیں سمجھ میں آیا. ہماری گاڑی پھنس گئی سی وی او پر. اب چلاؤ تو اسٹارٹ نہ ہو، مٹی میں مڈ میں پھنس گئی. یقین مانے وہ دھکا لگانے کے پتہ نہیں کتنے پیسے لیے تھے مجھ سے. کام کیا تھا ہمارا، حلیہ کیا تھا ہمارا. لیکن اس قوم کا ہم نے کہا نا کہ جہاں کوئی مجبور آدمی ملے اس کو ہم نے کاٹ ڈالنا ہے. ہم لوگوں کی مجبوریاں خریدنے والی قوم ہے. اس معاشرے کے مسائل بڑے ہیں، گھر سے نکلو تو قوم نہ سمجھے. سیٹ کہے کہ امپلائی نہیں سمجھتا، حکومت کہے کہ رعایا کسی کام کی نہیں ہے، اور امام کہے، مقتدی کہے، انتظامیہ کہے، دونوں سب ایک دوسرے سے خائف رہتے ہیں. شاگرد کہے کہ استاد کہے کہ شاگرد سنے گا کیا، سنا کر چلا جاتا ہے. حالات ایسے ہی ہیں. گھر جائیں تو بیوی شکایت کرتی ہے کہ شوہر نہیں سنتا، ماں کہتی ہے کہ یہ تو جوڑوں کا غلام ہو گیا ہے. ہم نے کہا کہ خرابہ ہی خرابہ ہے، ہر طرف سے کہیں پر بھی کوئی بھی سدھار نظر نہیں آتا. ہر ایک کو دوسرے سے تکلیف ہی ہے، کوئی کہتا نہیں ہے کہ ہم سے خوش ہے یا نہیں. یہ سارا کا سارا امام، مقتدی، میں اپنی بات کروں، انتظامیہ، یہ تینوں ایک دوسرے سے خائف، کہیں کوئی کسی سے خوش نہیں ہے. ہم نے کہا کہ اتنی خرابیاں ہم نے کر لی ہیں اس معاشرے میں، کہاں دفن کر کے جائیں گے؟ چھوڑ کر ہی جائیں گے نا، چھوڑ کر ہی جائیں گے. یہی ری جنریٹ ہوں گے آگے. اس کو مزید جو ہے کمرشلائز کیا جائے گا، اپ گریڈ کیا جائے گا ان خرابیوں کو، اور یہ خرابیاں اپ گریڈ ہو کر مزید آگے بڑھیں گی. اور یہی عقیدتوں کا، محبتوں کا اور الفتوں کا خون نکلے گا. اور اس کے ذمہ دار میں، آپ اور ہم سب ہوں گے. جس نے جہاں جہاں جو خرابیاں کی ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانک لے گا کیا. عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک بھیڑیا چھپا ہوتا ہے. بھیڑیا، ہر انسان کے اندر ایک بھیڑیا ہوتا ہے. میں سمجھاتا ہوں آپ کو. میں تیاری کر رہا تھا اس لیکچر کے حوالے سے. ایک ہیں 70s کے ہیں، ایک علی عباس جلال پوری. ان کی کوٹیشن میرے ہاتھ لگی، پتہ نہیں حیات ہیں یا نہیں، واللہ تعالیٰ عالم. انہوں نے کہا کہ ضمیر کیا ہے؟ ضمیر کی ڈیفینیشن اندر دو چیزیں انہوں نے کہا. کہ ایک تو یہ کہ بچپن کی نصیحتیں ہوتی ہیں جو والدین کرتے رہتے ہیں، بڑے کرتے رہتے ہیں، وہی آگے ضمیر بن جاتا ہے. دوسرا انہوں نے جو کہا وہ بڑا عجیب سا کہا ہے، میں بھی برداشت کر گیا، آپ بھی برداشت کر جائیے گا. انہوں نے کہا کہ دوسرا جملہ انہوں نے کہا کہ ضمیر یہ ہوتا ہے کہ پولیس کا خوف، پولیس والے کا خوف، یہ بھی ضمیر بن جاتا ہے. کہتا ہے انسان کے من میں جتنا بھی برا انسان ہے اس کے من میں کہیں نہ کہیں اچھائی کا بیج ضرور ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں بڑے بیچارے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے، ان کے حلیے آپ دیکھ لیں، ان کے کریکٹر دیکھ لیں، ان کا جو ہے وہ بات کرنا، ان کا کام، سب کچھ دیکھ لیں، لیکن کبھی کوئی وہ ایسی بات کر جاتے ہیں ہم نے کہا کہ یار واقعی بڑی پتے کی بات ہے یا نہیں ایسا. کوئی نیکی کر جاتے ہیں اور پھر چھپ بھی جاتے ہیں، نیکی کر کے چھپ بھی جاتے ہیں. تو ہم نے کہا ہر انسان کے اندر چاہے برے سے برا انسان ہو اس کے اندر نیکی کا بیج ہوتا ہے. اسی طرح انسان جتنا بھی اچھا ہو اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی بھیڑیا سویا ہوا ضرور ہے. ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہم ایسے انسان کے سوئے ہوئے بھیڑیوں کو جگاتے ہیں، بار بار پن پوائنٹ کر کے، بار بار اس چیز کی طرف جو ہے اس کی توجہ دلا کر ہم اس کو سوئے ہوئے کو جگاتے ہیں. میرے پیر مولانا الیاس صاحب قادری فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں، وہ اپنے بچپن کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ
ہمارے بچپن میں ایک نوجوان تھا، بڑا سوکھا ساکھا سا، شریف سا، ہاں، کسی کو گالی دینا تو کیا، کسی کو گھونا تو کیا، اس میں تو بات کرنے کی ہمت نہیں تھی. لوگ اس کو تانے دیتے تھے، مارتے تھے، جھاڑتے تھے، اور بڑا عجیب و غریب سلوک کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی یہی ہے، اس وقت بھی یہی ہے نا. کوئی ہمیں اب نارمل ٹائپ کا مل جائے، کوئی بیچارہ تھوڑا سا اس طرح کا دیوانہ سا مل جائے، تو قوم اس کے ساتھ کیا حال کرتی ہے؟ قوم اس کے ساتھ کیا حال کرتی ہے؟ یہی حال تھا. کہتے ہیں اس کا بڑا برا حال تھا، لوگ اس کو بیچارے کو مارتے تھے، کوٹتے تھے اور لان تان کرتے تھے. بیچارہ بے بس کچلا ہوا شخص جس کو آپ کہیں اس معاشرے کا، یہ حالت تھی اس کی. لیکن اس کے اندر کا بھیڑیا جو تھا وہ سویا ہوا تھا. وہ وقت آ گیا کہ وہ نوجوان اپنے وقت کا بہت بڑا غنڈہ بن گیا. جی ہاں، میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے جو کوٹ کیا حوالہ، وہ معتبر شخصیت ہے ہمارے دور کی. کہا کہ وہ اپنے زمانے کا کہتے ہیں بہت بڑا غنڈہ بن گیا، اور اب اس سے لوگ ڈرتے تھے. ہم نے کہا کہ اس کے اندر کا حیوان سویا ہوا تھا، جس کو اس قوم نے زبردستی جگایا، جھنجھوڑ کر. اب وہ جاگ گیا. مجھے بتائیے کہ اس کا ذمہ دار کون؟ یہی معاشرہ نا، یہی معاشرہ جس نے اس کو اس حد تک خراب کر دیا. بیٹے جس کے پاس ہوتے ہیں نا، بیٹے جس کے پاس ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں بہت زیادہ. ہاں، 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، وہ کرتے ہیں. لڑکیوں کی تلاش ایسے ہوتی ہے جیسے ہم جوتی لینے کے لیے جاتے ہیں. ہاں، جس کے گھر میں بہنیں ہیں، انہوں نے ان کو رخصت کیا ہو یا بیٹیوں کو رخصت کیا ہو، وہ سب اس بات کا کو مانیں گے، اکتفا کریں گے. بزرگ بھی سارے اکتفا کریں گے. حالات جو ہیں، ہم جوتی لینے کے لیے جاتے ہیں نا، تو اتنی شاید نہیں دیکھتے. کلر یہ چاہیے، ڈیزائن یہ ہونا چاہیے، یہ ہیل تھوڑی سی چھوٹی ہے، بڑی چاہیے. ہم نے کہا یہ شاید کم ہوگا. لیکن لڑکی ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اگرچہ وہ کالا کلوٹا ہے، ہاں، کسی کام کا نہیں ہے، اس کے لیے بھی لینے کے لیے جائیں گے نا، تو ہمیں چاہیے فلاں ماڈل جیسی مل جائے نا، تو مزہ آئے. 4 بہنیں، 4 بیٹیاں ہیں. میں آپ کو دکھاتی ہوں، آپ آئیں میرے ساتھ، میں دکھاتی ہوں. 4 بیٹیاں دیکھ. نہیں، ہمیں تو چوتھی والی سمجھ میں آ رہی ہے، چھوٹی سب، لیکن وہ بھی ناک اس کا چیپا ہے تھوڑا. یہ اس قوم کی حالتیں ہیں، یہ اس قوم کی حالتیں ہیں. یعنی بتائیں نا، اس طریقے سے ہم نے کتنی بہنوں بیٹیوں کو بوڑھا کر دیا گھروں میں. کتنی بہنوں بیٹیوں کو ہم نے بوڑھا کر دیا، ان کے بالوں میں سفیدی آ گئی. یہ ہماری حماقتوں کی وجہ سے ہے. ہاں، 4 دیکھی، اس میں سے چوتھی پسند کی، وہ بھی ناک چپا ہے. ہم نے کہا تو کون سی ٹھاؤکی کی پیٹ کی ہے؟ اپنی حالت تو دیکھ، اپنا چہرہ دیکھ آئینے میں. تجھے بھی رب نے بنایا، اس کو بھی رب نے بنایا. تو کس بات کی بات کرتی ہے؟ تجھے کس نے اختیار دیا کہ اللہ کی قدرت میں نقص نکالتی ہے؟ لیکن یہ حالات اس حد تک خراب ہو گئے ہمارے کہ الامان والحفیظ. بہنیں بیٹیاں ہمارے گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا مزاج بننے کے لیے تیار ہی نہیں. میں کہا نا کہ کیا میں بات کروں، فلاں ماڈل کی طرح. ہم نے کہا اس ماڈل کے پیچھے 50 بندہ لگا ہوا ہے، تو وہ دکھ رہی ہے ایسی، وہ خود بھی کالی گلوٹی ہی ہوگی. ہاں ہاں، اس کا ہیڈ سیٹ کرنے کا الگ آدمی ہوگا، اس کے آئی میک اپ کا الگ ہوگا، اس کا دیگر سارے لوازمات کے الگ الگ ہوں گے. پھر 50 دفعہ ری ٹیک کر کے ایک جو ہے وہ شوٹ لیا جاتا ہے. ہم بھی ریکارڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات ہم بھی ایڈیٹنگ کروا رہے ہوتے ہیں، یہاں جو نکل چکا ہوتا ہے ہمارے منہ سے غلط چیز. ہاں، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہم نے کہا ہم تو پھر بھی کم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہوتا ٹائم. لیکن وہ تو پھر ایک جو سین دکھاتے ہیں 2 منٹ کا، وہ 50 دفعہ ری ٹیک کر کے دکھاتے ہیں. ہم نے کہا وہ ماڈل تمہیں کہاں ملے گی؟ تم نے تو بنانا ہے گھر کی ماسی. اس کو تمہیں تو گھر کی ماسی بھی چاہیے نا، ماڈل بھی چاہیے، ماسی بھی چاہیے. دونوں چیزیں تو ایک ساتھ نہیں ملیں گی نا. جو اپنے میکے جانے کی ڈیمانڈ نہ کرے، وہ آپ کی خدمتیں ہی کرتی رہے گی، آپ کے گھر بھی صاف کرے گی، جھاڑو بھی لگائے گی، پونچھے بھی لگائے گی، سب کچھ کرے گی، کچھ بھی نہیں مانگے گی. یا پھر جو آپ یوں کر لیں. لیکن 1 وے ٹریفک تو نہ چلائے نا. اللہ نے تخلیق کیا ہے، ہاں، کسی کو رنگ کیا دیا، کسی کو کیا دیا، کسی کو جسامت کیا دی، کسی کو کیا دی. جس کے لیے جو پسند فرمایا رب نے فرمایا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں تنقید کرنے والے؟ مجھے بتائیں نا. میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں آئینے میں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے بنایا جیسا بنایا. لیکن اگر کسی کا رنگ جو ہے وہ کالا بھی ہے، تو اس کا بیچارے کا قصور کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ ہاں، یا کوئی گورا ہے، اسمارٹ ہے، اچھی شکل و صورت کا ہے، تو اس نے کون سا جو ہے وہ بہت بڑا تیر مار لیا؟ اس کا کون سا کمال ہے؟ کسی کا کمال نہیں ہے. کرنا کیا چاہیے لڑکی ڈھونڈنے کے لیے؟
اسلام نے جو کرائٹیریا دیا، ہم دیکھتے ہیں گھر دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، بینک بیلنس دیکھتے ہیں، لڑکی میں کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی کتنی ہے، تعلیم ہے تو کما کے لائے گی نہیں لائے گی، آج کل تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ہمارا کرائٹیریا ہے۔ اسلام کا کرائٹیریا کیا ہے؟ فرمایا عورتوں سے 4 وجہ سے نکاح کرنی ہے: مال، حسب یعنی کہ خاندان، خوبصورتی اور دین۔ حضور نے فرمایا دین کو ترجیح دو۔ کیا فرمایا؟ دین کو ترجیح دو۔ تو دیندار خاتون سے نکاح کریں، اور دیندار خاتون میں پھر دیندار ہونے ہی چاہیے۔ ہاں، برقع پہن کے نکلی ہے تو پھر گھر کو بھی لے کر چلے، سب کو بنائے، بکھرے نہیں، توڑے نہیں۔ تو اللہ رب العالمین آسانی فرمائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا اس معاشرے میں، سب ہمارا کہتے ہیں نا کہ ایک مزاج بن گیا، مزاج یہ غلط بن گیا، بالکل غلط بن گیا میرے حساب سے۔ 99.9% غلط ہے کہ جہاں ہم نے اصلاح کرنی ہوتی ہے وہاں پر بھی ہم یہ سلوگن آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ سب اچھے ہیں، کسی کو برا نہ کہو۔ حدیث پاک کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ برائی کو ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، ورنہ دل میں برا جانا ہے۔ سب اچھا ایک ہی ریس میں، گھوڑے گدھے سب کچھ ہم نے ایک ہی ساتھ باندھ لیے، بوتھ آر سیم، تو پھر ہم نے کہا اصلاح کیسے ہوگی اس معاشرے کی؟ اصلاح کیسے ہوگی جب سب ہی صحیح ہے؟ ہم نے کہا وی آر آلویز رائٹ کی تختی ہم نے تعویذ کی طرح گلے میں پہن لی ہے کہ ہم سب صحیح ہیں، کوئی غلط ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا اس معاشرے میں پھر بگاڑ ہی ہوگا نا، اور کیا ہوگا؟ جہاں جہاں اصلاح کے پہلو تھے وہ بھی ہم نے کرنا چھوڑ دیے۔ ہماری زبان کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، دل میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، یہ تو منافقت کی علامت ہے، اور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین عقل دی، شعور دی، تو جہاں آپ کا کردار بن سکتا ہے وہاں آپ کردار ادا کریں۔ جہاں نہیں بن سکتا ٹھیک ہے، جھگڑا ہو جائے گا، فساد بہت زیادہ ہو جائے گا، پھر وہاں پر آپ اسکپ کر جائیں، لیکن جہاں جہاں ہو سکتا ہے وہاں تو کریں نا۔ وہاں پر بھی ہم نے سب اچھے ہیں، صحیح ہے۔ بعض لوگوں پر ترس آتا ہے ہمیں، بعض لوگوں پر، بہت سی دنیا کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں ترس آتا ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اوقات اس حد تک خرابی ہوتی ہے اور کام خراب کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ہمیں دیا ہے، سورہ یوسف پڑھی ہے آپ نے؟ سورہ یوسف پڑھی ہے؟ کس نے پڑھی ہے؟ بیک گراؤنڈ کون جانتا ہے؟ کچھ جانتے ہیں، کچھ کسی حد تک۔ ہاں، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی والد سے جدا کیا گیا، سوتیلے بھائیوں نے جدا کیا، پھر پہلے تو کنویں میں، پہلے مارا کوٹا، کرتا اتارا، پھر کنویں میں ڈالا، پھر واچ کرتے رہے، پھر جو قافلہ آیا اس نے کنویں سے نکالا تو وہاں پر فروخت کیا، پھر مصر پہنچے، وہاں پر الزام لگا آپ پر، ٹھیک ہے، پھر قید برداشت کیا آپ نے، سارے کے سارے، ٹھیک۔ یہ سارا کا سارا ہو گیا۔ جب غلہ لینے کے لیے وہی سوتیلے بھائی آئے تو کیا فرمایا آپ نے؟ قال لا تثریب علیکم اليوم، کیا خوبصورت جملہ ہے، قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، جو ہو گیا ختم کرو۔ ہم نے کہا 10 سال پرانے معاملات کو آج بھی ہم اپنے دل میں رکھ کر بیٹھے ہیں، دفن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، وہو ارحم الراحمین، اور تمام رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے۔ 7 پشتے کھنگال لینے کے بعد بھی من کو شانتی نہیں ملتی، حالانکہ معاف کرنے سے انزائٹی لیول بھی کم ہوتا ہے، ڈپریشن سے بھی انسان باہر آ جاتا ہے، لیکن تانے، دھمکیاں، دھوس، الزامات، جھوٹ اور گناہوں کو وہ بازار گرم کر دیا جاتا ہے بسا اوقات کہ جان نہیں چھوٹتی۔ انسان لیبلڈ نہیں ہے، لیبلڈ نہیں ہے انسان، شاید سمجھے نہیں ہوں گے بہت سے لوگ۔ مطلب یہ کہ انسان کے مزاج میں تبدیلی آتی رہتی ہے، ایک ہی جیسی نہیں رہتی شخصیت انسان کی۔ اگر ماضی میں کوئی کوتاہیاں تھیں تو ضروری نہیں کہ ابھی وہ کوتاہیاں رہی ہیں، اس کے پاس چینج ہو جاتا ہے انسان، وقت کے ہاتھوں، حالات کے ہاتھوں کسی نہ کسی طریقے سے سبق مل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو شخص ماضی میں برا تھا حال میں اچھا ہو گیا ہو۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کی اللہ کی ولایت مل گئی، قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ شفا شریف لکھی، کیا تھے لیکن کیا ہو گئے۔ اسی طرح علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ غبی تھے، حافظہ صحیح نہیں تھا، استاد کی تعظیم کی، استاد نے دعا دی، اتنے بڑے محقق بن گئے کہ النبراس شرح عقائد کی شرح، چھکے چھوٹتے ہیں اس کو دیکھتے ہی،
پڑھنا تو دور کی بات ہے. وہ محقق نے کہا کہ انسان لیبلڈ نہیں ہے، جو ماضی تھا ضروری نہیں حال بھی وہی ہو، مستقبل بھی وہی ہو، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لہٰذا ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے اچھی تبدیلیوں کا. انسان ٹوٹ کر بنتا ہے، ٹوٹ کر ٹھیس لگتی ہے نا تو بنتا ہے. علامہ اقبال نے کہا نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. شکستہ ہو تو کیا ہے؟ عزیز تر ہے. جب ٹوٹے گا تو یہ قیمتی ہے. فرمایا کہ جتنا شکستہ ہوگا نا اتنا جو ہے قیمتی ہوگا. کس کی نظر میں؟ آئینہ ساز کی نگاہ میں. واصف علی واصف کہتے ہیں، اسکالر گزرے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں غم جو ہے نا، غم یہ چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے. چھوٹے لیول کا آدمی ہوتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے، لیکن بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا اس کو بنا دیتا ہے. غم چھوٹے آدمی کو توڑتا ہے، بڑے آدمی کو بنا دیتا ہے. اپنے غصے کو مثبت کاموں میں لگائیں، بجائے اس کے کہ ادھر نافذ کیا، ادھر نافذ کیا، گھر پہ نافذ کیا، ماں پر کیا، بیوی پر کیا، بھائی بہنوں پر کیا، امپلائی پر کیا، کسی بھی پر کیا. ہم نے کہا اپنے غصے کو اپنے کام پر نافذ کر دیں، اپنے مشن پہ لگے رہیں. کامیابی اور ترقی کمپاؤنڈ ایفیکٹس بن کر ایک وقت آئے گا کہ ایک بلاسٹ ہونا ہے اور لوگ آپ کو جانیں گے، لوگ آپ کو جانیں گے. لیکن اپنے مشن پر لگے رہنے والا شخص ہی کامیاب ہے. ٹھیک ہے کہ بچے جو گروئنگ اپ ہے نا ابھی، جنہوں نے اپنے فیوچر کو سنبھالنا ہے، وہ اس بات کو پکڑ لیں، اپنی محنت جاری رکھیں، ادھر ادھر نہ ہو، ادھر ادھر کی باتیں بھی نہ سنیں. ایک چیز کو پکڑ لیں، ایک کام کو پکڑ لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے زندگی میں، میرا راستہ یہ ہے، بس اس پر لگ جائیں. اس کے لیے ساری کی ساری محنتیں کریں. پیشے بدلنے والے، کاروبار بدلنے والے، ادھر یہ نہیں ہوا تو ادھر نہیں ہوا، تو وہ یہ نہیں ہوا تو یہ نہیں ہوتا، تو وہ نہیں ہوتا. ایسا شخص جو ہے وہ میں نے سکسیس ہوتے نہیں دیکھا. یکدم گیر محکم گیر، پیر صاحب بھی فرماتے ہیں. اور میں جب اس فیلڈ پر آیا نا تو میرے بڑے بھائی نے مجھے کہا، ان کو مسجدیں بنانے کا بڑا تجربہ، اس نے ہم یہ پلاٹ بھی لیا، بڑا میں نے کنونس کیا اس کو. اس نے کہا کہ بیٹا دیکھ، اب تیرا حال جو ہے نا میں جو جانتا ہوں، تیری اپنی زمین ہے، تیری اپنی کدال ہے، تیرا اپنا پھاوڑا ہے، سب کچھ تیرا ہے، تیرے ہی کو یہ کرنا ہے، کوئی تیرے ہاتھ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا پیچھے، میں بھی نہیں کھڑا ہوا، یہ سمجھ لو تیرے کو یہ کرنا ہے. مگر ٹھیک ہے، آپ کو وقت بتائے گا کہ میں نے ہی کرنا ہے سب کچھ. اور اب وہ کہتا ہے کہ تجھے 2 بندے نہیں جانتے تھے، اب کتنے لوگ جانتے ہیں. تو یہ وقت بتاتا ہے. انسان محنت کرتا رہے، اپنی کوشش میں لگا رہے، اپنی جستجو میں لگا رہے، اور نتیجہ رب کی بارگاہ میں چھوڑ دے. اسلام نے جبری شادی سے منع فرمایا. ابھی یہ پچھلے دنوں سندھ اسمبلی کے ایک رکن جناب عبدالرشید صاحب نے صوبائی اسمبلی میں ایک پرائیویٹ بل پیش کیا اور تجویز دی گئی 18 سال کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ شادی کر لیں. اگر شادی نہ کریں تو کوئی تعزیری سزا اور جرمانہ متعین کیا جائے، جو کہ ایز پر شریعہ ٹوٹلی رانگ ہے. یہ پرسیپشن ٹوٹلی رانگ ہے. کاش کہ ہمارے حکام بالا بھی اپنے ساتھ اتنے بڑے بڑے عہدے رکھتے ہیں، کوئی عالم دین بھی رکھے، کوئی مفتی اسلام بھی رکھے، اس طرح کی باتیں آگے ڈیلیور نہ کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ملک بھی اسلام کے نام پر ہی ہے. اس میں جو ہے وہ غیر اسلامی جو ہے وہ باتیں اگر جاری ہوتی رہیں گی ہمارے حاکموں کی طرف سے، تو یہ دل بھی دکھتا ہے اور ہماری شرم سے آنکھیں بھی جھکتی ہیں کہ پوری دنیا کیا کہے گی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. جو لوگ ہمیں تھپک رہے ہوتے ہیں اور جن کے کہنے پر ہم لبیک آمنا و صدقنا کے ایٹیٹیوڈ پیش کرتے ہیں، وہ ہم پر ہنستے ہیں، ہماری داد نہیں دیتے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے وہی کرنا ہے جو گھاٹ کے 3 پات والا حساب کتاب ہے. حدیث پاک کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی 3 کاموں میں دیر نہ کرنا. جب نماز کا وقت آ جائے، جب جنازہ آ جائے، اور بے شوہر کی لڑکی کا جب کف مل جائے، اس کے لیے رشتہ مل جائے، تو اس کے لیے دیر نہیں کرنا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا، دوران سفر میں راستے سے گزر رہا تھا. کہتے ہیں میں روزے سے تھا، میرا روزہ تھا. ایک نہر جاری تھی، اس میں ایک بہی دانہ یعنی ایک پھل میں نے دیکھا، میں نے اس کو لے لیا کہ میں افطار کے وقت میں مجھے کام آئے گا. کہتے ہیں میں نے اس سے افطار کر لی. صبح مجھے خیال آیا، او ہو میں نے اجازت تو نہیں لی، اجازت تو لی نہیں میں نے، میں کیا کروں.
کہتے ہیں کہ میں جس جگہ سے وہ نہر جاری ہو رہی تھی میں اس گھر کی طرف گیا، دروازے پر دستک دی تو ایک بزرگ نکلے۔ میں نے ان سے بات کی کہ یار یہ معاملہ ہوا تھا کہ نہر میں یہ بہی دانہ پھل موجود تھا، میں نے اٹھا کر کھا لیا، افطار کیا میں نے اس سے، اب میرا مسلپ ہوا، مجھے توجہ نہیں رہی، اب میں کیا کروں، کون معافی دے گا اس کی، یا کون اس کا جرمانہ مجھ پر لاگو کرے گا؟ اس بزرگ نے کہا کہ میں یہاں پر 40 سال سے باغ کی نگرانی کر رہا ہوں۔ کتنے سالوں سے؟ کہا 40 سالوں سے نگرانی کر رہا ہوں، آج تک میں نے اس کا پھل نہیں کھایا۔ یہ لوگ تھے۔ میں کہا کاٹ ڈالو، ذبح کر دو، جو آیا اپنا ہی ہے، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں تھا اس دور کا۔ یہاں تو سب کچھ ہضم ہے، سب کچھ ہضم، ڈکار بھی نہیں آتی، سب کچھ ہضم ہے۔ بھائی بھائی کے مال کو ہضم کر لیتا ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا یہ باغ ہے 2 بھائیوں کا ہے، وہاں کہاں ہوں گے؟ مطلب فلاں جگہ پر۔ کہے میں گیا، میں وہاں پر ایک بھائی سے ملاقات ہوئی، کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنا حصہ تو معاف کرتا ہوں، لیکن میرا دوسرا بھائی ہے اس سے بھی اجازت لینی ہوگی۔ دوسرے کو کہاں میں ڈھونڈوں؟ فلاں جگہ پر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ایک پھل کے معافی کے لیے دیکھیں کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، کتنا ہڑپ کیا ہے لوگوں نے، لاکھوں کروڑوں، ملک کے کتنے کھا گئے ہوں گے، کروڑوں اربوں کھا گئے ہوں گے، ڈکار بھی نہیں آتی، ڈکار بھی نہیں آتی، اتنا ہم نے کھا لیا۔ پتہ نہیں کس جہنم کو ہم نے بھرنا ہے، کس جہنم کو بھرنا ہے، یہ واقعی شعور نہیں ہے۔ حرام کا ایک لقمہ، حدیثوں کے مضامین ہیں کہ جس سے گوشت بنا، حرام کے لقمے سے گوشت بنا، تو فرمایا کہ جہنم اس کی حقدار ہے۔ ایک لقمہ کھائیں گے جو گوشت بنے گا تو جہنم اس کی حقدار ہوگی۔ جس نے پورے کا پورا ملک کھا لیا ہو، لوٹ لیا ہو، کھسوٹ لیا ہو، وہ جائے گا کہاں؟ جائے گا کہاں؟ اور جس نے اپنے وراثتوں کے مال کھائے ہوں، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا عموماً، بھائی لوگ آپس میں ہم کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، بہنوں کو کیا دینا، شادیاں تو کر دی ہم نے، میں کہا شادیاں کر دی، کوئی احسان کیا ان پر؟ شادیاں کر دی تو احسان کیا؟ تو پہلے بولتے کہ تمہارا حصہ اتنا بنتا ہے، اس میں تمہاری شادی کرتے ہیں، وہ پہلے بولتے تم کہ یہ لو تو اس سے تمہاری شادی ہوگی۔ میں کہا یہ بولنے کی ہمت تو تھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتی یار، یہ کیسے بولے؟ لیکن بیٹیوں کے حصے آج ہم دیتے نہیں ہیں، بھائی لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، جگہ جگہ یہی حالات ہیں، اللہ آسانی کرے۔ تو میں وہ نصف حصہ کسی فلاں بھائی کے پاس، اس کے پاس گئے، ڈھونڈ ڈھانٹ کے بات چیت ہوئی، میں ایک شرط پہ معاف کروں گا، کیا؟ میری بیٹی ہے، تجھے اس سے نکاح کرنا ہوگا، اور میں تمہیں 100 دینار بھی دوں گا، تمہیں قبول کرنے ہوں گے۔ کتنے؟ آج کل کا کوئی ہوتا ہے تو انہیں 100 نہیں 1000 دے یار، میں قبول کروں گا، نکاح بھی ہو جائے گا اور پیسہ بھی آ جائے گا، تو بھلے بعد میں چھوڑ دیں گے اگر پسند نہیں آئے گی تو، کیونکہ چاہیے تو ماڈل نا، ہمیں ماڈل چاہیے، ہمیں عام صورت تھوڑی چاہیے۔ خیر ان کا سارا یہ میک اپ کا کمال ہوتا ہے، ماڈل ویسے ہی ہوتی ہے، سب کو رب نے بنایا ہے، سب کو رب نے بنایا ہے۔ خیر کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایسا کریں، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے 100 دینار نہ دیں۔ نہیں لے لیں تو پڑیں گے، ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا، میں حق مہر کے طور پر 100 دینار دے دوں گا۔ اب دیکھیں کیسے دیندار لوگ تھے، کہ نہیں یہ بھی نہیں چلے گا، حق مہر پر 100 دینار تو قبول نہیں کریں گے ہم، کیا تھوڑے سے دے دینا، باقی تم نے اپنے پاس رکھنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے مرتا کیا نہ کرتا، اس آدھے پھل کو بخشوانا تھا نا، اپنے ذمہ سے ساکت کرنا تھا، اس کو کوتاہی کا ازالہ کرنا تھا جو ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے نکاح کر لیا، اور پھر جو ہے اس عورت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، لیکن سبق ہمیں دے گئے۔ بعض لوگوں نے کہا اس شخص سے جس نے اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کیا، کہا کہ یار تیری بیٹی کے لیے تو بڑے اچھے اچھے رشتے تھے، تو اتنا مالدار ہے، فلاں 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 فلاں، تو نے اس لڑکے میں کیا دیکھا جو غریب سا ہے، سیدھا سادہ سا ہے، مال بھی نہیں ہے، 100 دینار تو نے دیے اس کو، اسی میں سے اس نے مہر ادا کیا ہے، اس کو کیوں دی تم نے اپنی بیٹی؟ کہا میں نے اس کا دین دیکھا، میں نے اس کا دین دیکھا۔ ہم نے کہا دین دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ بہتری مل جائے، لیکن دین بھی پھر دین ہی ہو، لبادہ ہو اور اندر سے کچھ اور ہو۔ یہ کیسز بھی آئے ہیں میرے پاس، یہ کیسز بھی آئے ہیں کہ حلیہ پورے کا پورا ماشاءاللہ سبحان اللہ ہوتا ہے، اندر سے پورا کا پورا بھیڑیا ہوتا ہے، اور ایسا بھیڑیا ہوتا ہے کہ پورے کا پورا خاندان سے پناہ مانگے، بچے کا بچہ پناہ مانگے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ کمزور بھی ہے اور مضبوط بھی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ترین رشتہ ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس اور تم ان کے لباس۔ یعنی شریعت نے اتنے جامع الفاظ دے دیے کہ انسان کا بھرم بھی رہ گیا، اس کی عزت بھی رہ گئی، اور اس کے کردار کی ستھرائی بھی بیان کر دی
کہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں. اب ایک اگر دوسرے کے خلاف اگینسٹ بات کرتا ہے تو دیکھ لیں کہ دوسرے کو کھوکھلا کر رہا ہے، اور یہ کوئی اچھی بیوی نہیں کہے گی اور یہ کوئی اچھا شوہر بھی نہیں کہے گا، کیونکہ یہ رشتہ جس حد تک مضبوط ہے اتنا ہی زیادہ کمزور بھی ہے. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ 100 سال بھی گزر جائیں نا تو بیوی 3 طلاق سے فارغ ہو جاتی ہے. لہذا کمزور ترین رشتہ ان معنوں میں ہے، اور مضبوط ترین رشتہ ایسا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں اور ایک دوسرے کے لیے پردہ ہیں. اللہ رب العالمین نے جن جن کے گھروں کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ ان گھروں کو آباد رکھے. ہاں، جو گھر بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی آباد رکھے. ہاں، جو بچے ہماری شادیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کے گھروں کو بھی آباد رکھے. سب خوشحال رہیں، سب کے لیے آسانیاں ہوں. بس اپنے کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے کردار سے لوگوں میں خوشبو پھیلائیں، دین پھیلائیں، اچھائی پھیلائیں. اگر ہماری کوئی نہیں سنتا وہ ان کا اپنا ظرف ہے. ہم اپنا کردار پازیٹیو وے میں ادا کریں، اسی میں ہماری نجات ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.